اگر اللہ کی نافرمانیاں کر کے یا نماز پڑھے بغیر بھی آپ کی زندگی صحیح چل رہی ہے تو آپ کو زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کی بدلے یہ دنیا کا عرض آرام عطا کر دیا ہے۔ ہمیں قبر میں موبائل کی روشنی چاہیے یا قرآن کی؟ بھلا ایسی کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو ہر وقت ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہو اور قبر میں قرآن کا ساتھ مل جائے؟ قبر میں بھی وہی ملے گا جس کو ہم نے دنیا میں ٹائم دیا ہوگا۔ دنیا میں ہی قرآن کو اپنا دوست بنا لے، قیامت کی دن قرآن اپنی پڑھنے اور عمل کرنے والے کے حق میں سفارش بن کر آئے گا۔ اس عدالت سے ڈرنا چاہیے جس میں نہ وکیل ہوگا، نہ گواہ اور نہ دلائل، صرف ایک اعلان ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور اے مجرمو تم آج نیکیکاروں سے الگ ہو جاؤ۔ انسان جتنا بھی گناہگار ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ ایک زمانہ ایسے آئے گا ہر انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینے میں مصروف ہوگا۔ پوچھا گیا جب سب دھوکہ دینے میں مصروف ہوں گے تو دھوکہ کھائے گا کون؟ جواب ملا جو اعتبار کرے گا۔ اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ اپنی وہ نہیں ہوتی جو آپ کی غلطی اور عزتوں کا تماشا بنائے، بلکہ اپنی وہ ہوتی ہے جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالے۔ دعائیں بہت طاقت رکھتی ہے، اس لیے دعائیں سوچ سمجھ کر نہیں مانگنے جاتے۔ نامحرم کی محرم ہونے کی دعا کرنا حرام نہیں ہے، محبت مانگنا حرام نہیں ہے، سکون مانگنا حرام نہیں ہے، دنیا کی طلب کرنا حرام نہیں ہے۔ ہم سب انسان ہیں، ہماری بہت ساری خواہشات ہوتی ہے اور وہ خواہشات اللہ تعالیٰ کی آگے نہیں رکھے گی تو بھلا اور کس کی آگے رکھے گی؟ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ نفرتی تو انسان کا بنایا ہو اذیت مسئلہ ہے، ورنہ قدرت و محبت کا درس دیتی ہے۔ میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسی ہوتی ہے جو سمجھا دیتی ہے کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ ہم چاہے جو کچھ بھی کہیں یا لکھیں، اس کے باوجود جو باتیں دل میں رہ جاتی ہے وہ ان سے کہیں بڑی ہوتی ہے۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ جو تمہیں اچھا لگتا ہے تم بھی اسے ضرور اچھی لگتی ہو۔ تم سزا جزا کا اختیار اپنے ہاتھ لینے کی کوشش مت کرو، تمہیں کیا پتہ کون گناہگار ہے کون بے گناہ۔ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے اور یہ اختیار اس کے پاس بھی رہنے دو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ زندگی کے محفل میں جب صبر آتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کی چلی جاتی ہے۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ دولت اور حسن کی لالچ میں کبھی اپنی سیرت مت خراب کرنا، کیونکہ دولت دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی اور حسن مٹی میں مل جائے گا، لیکن اچھی صورت آخر تک ہمارا ساتھ دے گی۔ غصے میں جو چڑھ جائے وہ واپس آ سکتا ہے، لیکن جو مسکرا کر چڑھ جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ جب زندگی قابل بھروسہ نہیں تو زندگی میں آنے والے لوگ کیسے بھروسے کے قابل ہو سکتی ہے؟ جب زندگی ساتھ چھوڑ سکتی ہے تو لوگ ساتھ کیوں نہیں چھوڑ سکتی؟ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو۔ منزل نبی ملے تو راستے بھی کچھ سکھا دیتی ہے۔ دل جس بات پہ ضد کرتا ہے رب اسی بات پہ آزماتا ہے۔ ابھی ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکے۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے۔ کبھی کبھی آپ کی زندگی میں اس لیے بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ برے نہیں ہوتے، لیکن آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کہاں اور کب آپ کو اچھا بننے کی ضرورت نہیں۔
دولت ایک ایسی تتلی ہے جیسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنے سے دور نکل جاتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کی بہن بھائی قرآن پڑھ کر آپ کو بخشیں گے؟ یہ افراتفری کا دور ہے۔ یہاں لوگ زندہ کو بولے بیٹھے ہیں، مرنے کی بات کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کی فکر خود کرے، اپنے لیے قرآن خود پڑھے، یہی عقل مندی ہے۔ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور جواب دیتے ہیں۔ اللہ کی مدد ایسے طریقوں اور اتنی خوبصورت انداز ہم تک آتی ہے کہ اگر ہم غور کریں تو حیران ہو جائے۔ جیسے کوئی کوٹ، کوئی لائن، کوئی آیت، کوئی موٹیویشن ویڈیو سنتے ہی دل بدل جاتا ہے۔ وہ ایک مایوسی کا خیال دل سے غائب ہو جاتا ہے۔ ایک بیمانی سی چیز بھی کیسی ہمارے دل پہ اثر کر جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ اللہ کا جواب اور مدد ہی ہوتی ہے، کیونکہ کچھ بھی بلا وجہ ہم تک نہیں آتا۔ کچھ باتوں کے پیچھے اللہ کی مصلحت اور مدد بھی ہوتی ہے۔ صبر شروع میں بہت مشکل لگتا ہے، کیونکہ ہم ان چیزوں سے آزمائے جانے کی عادی نہیں ہوتی جن سے ہمیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تب ایسا لگتا ہے جیسے دعائیں بھی بس ہو گئی ہے، لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسی ویسی چیزیں بدلنے لگتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ مخالفت حالات بھی ہمارے حق میں ہونے لگتے ہیں اور دعائیں بھی یکدم قبول ہونے لگتی ہے۔ تب سمجھ آتی ہے کہ صبر تو بس اس راستے کا ایک حصہ تھا جو ہمیں ہمارے پسندیدہ منزل تک واپس لے آیا ہے۔ ہم اجر تو کما سکتی ہے، لیکن اس اجر کے ملنے کا وقت صرف اللہ ہی طے کرتا ہے۔ صبر صرف امتحان ہوتا ہے، ایسا امتحان جس کے بعد سب کچھ آپ کو ویسے ہی واپس لوٹا دیا جاتا ہے جیسے آپ سے لیا گیا تھا۔ تو آپ اللہ کے لینے پر صبر کر لے، اللہ آپ کو دینے پر راضی ہو جائے گا۔